بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ جب میرے آقا نامدار نے یہ اعلان کیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اپنے اہل بیت، تو ہم سارے اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جو مجالس ہیں اور یہ پورا سلسلہ ہے یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حق اور انصاف نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہم نے سلسلہ مجالس کا رکھا ہے اس میں ایک پہلو یہ بھی رکھا ہے کہ ظلم صرف اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوا، ظلم کتاب کے ساتھ بھی ہوا، کہ کتاب کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کل آج 6 محرم سن 1448 ہجری کی 6ٹھی مجلس ہے اور آج کا میرا موضوع شفاعت ہے، جو کہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور جو عام لوگ طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پہ گفتگو نہیں کرتے، اور جو کچھ میں کہوں گا اس پر ہر طرح کی گرفت بھی ہوگی کہ کیا بات کی جا رہی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ شفاعت کو سمجھا جائے اور شفاعت کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک بنیادی پہلو ہے جس کے اوپر ہمارا مسلمانوں کا مسلک، تمام مسلک اس پہ ان کا بنیاد اسی بات کے اوپر ہے۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں کل کے موضوع، جو کل کا میرا موضوع تھا جنت، اس کے بارے میں کل کا جو میرا موضوع تھا جنت، اس کے بارے میں چند باتیں کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنت کی میں نے بات کی تھی تو جنت کے بارے میں جب بھی آپ جنت کے بارے میں کوئی قرآن مجید کی آیت سنیں گے تو اس کے آگے لکھا ہوتا ہے خالدین فیہا۔ جنت تو خالدین فیہا، خالدین فیہا کا ہوتا ہے مطلب کہ جو ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اچھا، اب یہ بات سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جنت میں آپ چلے گئے اور جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں اینڈ نہیں ہے۔ تو جب اینڈ نہیں ہے، جب جنت میں اینڈ نہیں ہے تو کیا جنت میں، اس کو انگریزی میں مجھے اس کا اردو لفظ نہیں آتا، کیا جنت میں آدمی بور نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے میں وہ بات کر رہا ہوں جو عام آدمی نہیں کرے گا کبھی، کہ کیا جنت میں عام آدمی بور نہیں ہو جائے گا؟ وہی چیز بار بار، وہی چیز بار بار، وہی چیز بار بار، اور چلتا جا رہا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یہ بورڈم، اس کو بورڈم بولتے ہیں۔ کیا بورڈم کا فلسفہ نہیں آئے گا کہ جی بورڈم، آپ نے ایک دن اچھا کھانا، پھر کھانا چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چلتا رہے گا، ساری زندگی آپ چلتے رہیں گے۔ تو کیا ہمارا خالق کائنات اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی گفتگو کر رہا ہے؟ مطلب وہ جس نے جنت بنائی ہے، جو آپ کو جنت لے جا رہا ہے، کیا وہ اس سبجیکٹ کو ڈیل کر چکا ہے یا اس سبجیکٹ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جنت میں چلا گیا، آپ بیٹھا ہو جنت میں، چلے جا رہا ہے، کوئی اینڈ ہی نہیں ہے،
اور یہ تمام سائیکولوجسٹ، تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی اور کوئی چیز ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی بورڈم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کی پوری میں وہ جو آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو بات نہیں زیادہ لمبا زیادہ اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ ایک کانسیپٹ ہے دنیا میں، اس کو بولتے ہیں ایٹرنل پلیئر اینڈ بورڈم. جو ایٹرنل پلیئر ہے، ہمیشہ کا پلیئر ہے، یہ الٹیمیٹلی بورڈم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ دنیا میری نہیں، یہ دنیا کی سائنس ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے میرے خالق کائنات نے اس سبجیکٹ کو ڈیل کیا ہے؟ اس سبجیکٹ کو ڈیل کیا ہے. تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّمَا رَزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا رِزْقُنَا مِن قَبْلُ وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَفِيهَا خَالِدُونَ. یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغ ہیں اور نعمتیں ہیں، جب انہیں کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا. جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے دیا گیا تھا، یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ بار بار آپ ہمیں آم کھلائے جا رہے ہیں، آم کھلائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ الٹیمیٹلی بورڈم میں کنورٹ ہو جائے گا نا. تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. تو ہم ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیتے جائیں گے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بورڈم اس وقت ہوتی ہے جب ایک سملر چیز آتی ہے. جنت میں سملرٹی آف دی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. انجوائمنٹ آپ کے ذہن میں جو ہے نا ایک وہ ختم ہو گئی. ایک نئی فلم چلے گی، ایک نئی فلم چلے گی، اور نئی فلم چلے گی، وہ چلتی رہے گی. دیکھیں یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ میں نے گھر پہ آیت نہیں لکھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میوے، وہ کہیں گے کہ یہ میوے تو ہم نے کھا لیے. تو وہ کہے گا یہ میوے تم نے کھا لیے، مگر یہ اب ہم تمہیں ہر دفعہ نئے شکل کے میوے دیتے رہیں گے. یہ مثال ہے. تو وہ جو آپ کا پلیئر ہے، پلیئر جو کانسیپٹ آف پلیئر ہے، وہ پلیئر سیم نہیں رہے گا. پلیئر کی کائنڈ چینج ہوتی جائے گی. پلیئر کی کائنڈ چینج ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ بات بنیادی بات ہے. یہ میں کل کیونکہ یہ جنت کے سلسلے میں کل بات کر رہا تھا تو یہ میرے سے رہ گئی تھی، تو میں اس کے لیے اس جنت کے لیے. دوسرا جو میں نے کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دو طرح کی موتیں ہوتی ہیں. ایک موت وہ ہے جس میں مردہ انسان مر گیا، مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں چلا گیا، اور عالم برزخ کے بعد یوم یبعثون کے دن اٹھایا گیا اور پھر اس کا حساب کتاب ہو کے دن میں چلا گیا. یہ ایک موت ہے. اور ایک اور موت ہے پاکیزہ لوگوں کی جو کہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں. اچھا، اب جب ہم اس کو مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو انبیاء ہیں، یہ تو ائمہ ہیں، یہ نہیں، یہ ہے. مگر میں نے کل کہا تھا کہ اس کے اندر ایک اور کیٹیگری شامل ہے، اور وہ کیٹیگری ہم لوگ روزانہ صبح شام پڑھتے ہیں مگر اس کو غور نہیں کرتے. وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا مُرْسَلِينَ. اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. یہ ایک کیس ہے جس میں ایک نبی ایک شہر میں آیا اور لوگوں نے نبی کو تنگ کرنا شروع کیا. تو ایک آدمی شہر کے دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا مگر وہ مومن تھا، اس کو پہچان تھی. وہ آیا اور اس نے کہا
یا ایک شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا اور آیا اور بولا میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا ما یسلکم ولا اجرہم مہتدون، ایسوں کی پیروی کرو جو کچھ نیک نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ حبیب نجار اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی کام نہ آئے اور مجھے بچا سکے۔ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کے آنے سے پہلے کا قصہ ہے، اور اس وقت تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں، بے شک تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ یہ حبیب نجار کا واقعہ ہے، حبیب نجار کا واقعہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے قیلا ادخل الجنت قالا یلوم قومی یعلمون، کہ میری قوم کو جانتی۔ تو اس حبیب نجار کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ روح ہے تو اس کو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ عالم برزخ میں نہیں جائے، ڈائریکٹ جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر یہ حبیب نجار کا واقعہ نہیں ہوتا اور قرآن مجید میں یہ سورہ یاسین میں یہ واقعہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید اچھا اب جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ جو اس آدمی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قرآن مجید نے اس کا نام بھی نہیں لکھا، اور یہ حبیب نجار تاریخ میں ملتا ہے، نام نہیں لکھا قرآن، اس میں لکھا ہے ایک آدمی۔ اچھا اب آتے ہیں آج کے موضوع پر جس کا نام ہے شفاعت۔ اب شفاعت سے پہلے ہم یہ چیز ایک سجاد صاحب ایک اکاؤنٹنگ انٹری کریں۔ اکاؤنٹنگ انٹری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے ہیں جو نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے ایک وہ نیکی لکھ رہا ہے اور ایک فرشتہ برائیاں لکھ رہے ہیں۔ اس پہ سب ایگری کرتے ہیں، اور یہ جو لکھی جا رہی ہے یہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اور ایک برائی کی ایک برائی ہوگی۔ یہ بات سامنے۔ اچھا اب مجھے یہ جو چیز جہاں پر آ کر مسلمان کام نہیں کر رہے وہ یہ نہیں بتا پا رہے مجھے کہ پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے، کسی کی مدد کرنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ثواب برابر ہوں۔ تو کوانٹیفیکیشن آف نیکیاں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوانٹیفیکیشن آف نیکی کیا ہے؟ میں نے کسی کے لیے یتیم کا مال کھا لیا، اس کی برائی کا یہ 10 نمبر ہے، کسی کو قتل کر دیا اس کے 12 نمبر ہے، زنا کر لیا اس کے 16 نمبر ہے، دیکھیں نا۔ یہ کوانٹیفیکیشن آف دا نیکی اور برائی، کیونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ ہونا ہے نا، الٹیمیٹلی اکاؤنٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے نا کہ کتنی نیکی کتنی برائی، ٹھیک ہے۔ کوانٹیفیکیشن ہونی ہے نا کہ نیکی اور برائی۔ تو پہلے تو یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کسی کو پانی پلا دیا، اس کے کتنے نمبر ہے؟ 10 نمبر، 5 نمبر یا 12 نمبر، اور پانی نہیں شربت پلا دیا اس کے 14 ہو گئے۔ تو یہ تو ابھی فیصلہ کرنا ہے۔ اسی لیے اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے جو علماء تھے انہوں نے پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ میں۔ اچھا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، پر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں گناہ کو کہ لفظ جو استعمال ہوا ہے گناہ، یہ گناہ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں جو گناہ کا لفظ ہوا ہے اس کا نام ہے اسم، الف سے میم۔ اسم بھی گناہ ہے۔ دوسرا لفظ ہوا ہے سیئات، وہ بھی گناہ ہے۔ تیسرا لفظ ہوا ہے لمما،
وہ بھی گناہ ہے. جو اسم ہے، آرگومنٹ سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسم کے 100 نمبر ہیں، سیئات کے 25 نمبر ہیں، اور لمامہ کے 2 نمبر ہیں. اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کیا چیز اسم ہے، کیا چیز لمامہ ہے، اور کیا چیز سیئات ہے. مطلب یہ ایسی کہانی نہیں ہے کہ کیا چیز لمامہ ہے. لمامہ بولتے ہیں ایک معمولی گناہ کو، لمامہ بولتے ہیں معمولی گناہ کو، اسم بولتے ہیں بڑے گناہ کو. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، ایک ہو گیا گناہ، ایک گناہ ہو گیا اسم الف سے میم، ایک گناہ ہو گیا سیئات، ایک گناہ ہو گیا لمامہ. اور اسم سے بڑا گناہ، اسم بڑا ہے، اس سے بھی ایک بڑا ہے، وہ ہے بغیا. بغیا کا مطلب ہے کہ وہ باغی ہو گیا. اسم کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے. باغی وہ ہے جو اس کو نہیں مان رہا، وہ اس سے آگے چلا گیا. تو بغیا اسم سیئات اور لمامہ، یہ میں نے پورا ایک لیکچر ہے میرا گناہ کے اوپر، وہ اس وقت آج سبجیکٹ نہیں ہے، اس وقت میرا سبجیکٹ تھوڑا مختلف ہے. اب یہ سوال یہ آ گیا کہ ایک میرے جو گناہ والی سائڈ ہے وہ اسم بھی ہے، لمامہ بھی ہے، سیئات بھی ہے، تو وہ 10 سے ملٹیپلائی ہوئے، وہ آگئے تو ان کا بیلنس بن گیا 80. ادھر نیکیاں ہیں، وہ 10 سے ملٹیپلائی ہوئی، ان کا بیلنس بن گیا 75. اب اس میں 2 چھوڑی ہے. ایک چھوڑی یہ کہتی ہے کہ پہلے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا، پھر نیکیوں پہ زیادت دے دی جائے گی. بات سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 80 گناہ ہیں اس کا کوئی عذاب ہوگا، اور اس کے بعد فارغ ہو گئے وہاں سے، اور اس کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہے ایک کانسیپٹ جنت میں داخلے کا. یہ صرف اکاؤنٹنٹ بتا سکتا ہے، یہ باقی لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے. یہ جو کہانی میں سنا رہا ہوں نا، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن ہے. اب جو قرآن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نیٹ کریں گے، 80 میں سے 75 نکالیں گے، جس کے 5 نیگیٹو ہو گئے. اگر نیکیاں اس کی 90 ہوئی تو اس کے 5 پازیٹو ہو گئے. اگر 5 پازیٹو ہیں تو یہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، اس کو گناہوں کا عذاب نہیں ملے گا. سمجھ آئی بات؟ اب اگر 5 نیگیٹو ہیں، 5 نیگیٹو ہیں، اگر 5 نیگیٹو ہیں اور وہ آدمی مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، اس کو نکالنا، اس کو وہاں 5 کے نیگیٹو کے ساتھ 5 نیگیٹو والے کو نکالنا، اس کو بولتے ہیں شفاعت. جو 5 نیگیٹو لے کے چلا ہے نا، 5 نیگیٹو لے کے چلا ہے نا، وہ اس کے پاس 5 نیگیٹو ہے، پازیٹو ہے، نیگیٹو، مگر نیٹ 5 نیگیٹو ہے. اب اس نیٹ 5 نیگیٹو والے کو نکالنے کو بولتے ہیں شفاعت. اچھا، اب یہ جو شفاعت ہے نا، شفاعت یہ لفظ نکلا، یہ قرآن مجید میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور شفا بولتے ہیں کسی چیز کا پیئر بنانے کو. اگر ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دے تو اس کو بولتے ہیں پیئر، اس کو بولتے ہیں شفا. اسی لیے پنجاب میں زمینوں کے لیے ہوتا ہے حق شفا. شفا بولتے ہیں. شفا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیا جائے، اسے بولتے ہیں شفا. تو آپ کا کیس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس 5 نیگیٹو کا. آپ کا کیس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس 5 نیگیٹو کا.
اب کسی ایسی ہستی کو یہ کیس دے دو، ملا دو، اس کے ساتھ اس کا پیئر بنا دو کہ جب یہ کیس پریزنٹ ہو تو اس ہستی کے عظمت میں وہ اس کو نکال دے. اسے بولتے ہیں شفاعت. دوبارہ سمجھاؤں میں؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شفا، اس کے ساتھ شفا کر دو، اس بندے کا کیس اس ہستی کے ساتھ شفا کر دو، پیئر بنا دو، اس ہستی کے ساتھ پیئر بنا دو. جب پیئر بن گیا تو اب کیس دونوں کا مل کے جائے گا نا. اب وہ ایک دونوں پیئر بن گئے نا. اب وہ ایک کیس نہیں، دو کیس نہیں ہے، ایک کیس وہ ساتھ میں مل گیا. تو جب پیئر بن گیا، تو جب پیئر بنے گا تو دوسرا والا تو بخشا ہوا مومن ہے، تو وہ تو پھر کیس بن کے جب جائے گا تو وہ نکل جائے گا. اس کو بولتے ہیں شفاعت. یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آسان ترین الفاظ میں شفاعت. کہ شفاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ شفاعت جو ہے وہ کیس ہے جس میں اس آدمی کے پاس نیٹ نیگیٹو ہے. اب وہ نیٹ نیگیٹو کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا نیٹ نیگیٹو ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں عمل کرتے جا رہے ہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں، مگر ہم سارے اپنی بیلنس شیٹ نہیں بنا رہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگ غور نہیں کرتے کہ آپ کو چاہیے کہ رات کو بیٹھ کر اور شب قدر میں یا یہ چیزیں جو کی ہیں وہ مذاق نہیں ہے. یہ شب قدر ہوتی ہے، یہ مذاق ہے. یہ ہے آپ کی بیلنس شیٹ بنانے کے دن کہ بھائی بناؤ کہ کیا ڈیبٹ ہے، کتنا آیا کتنا گیا، نیٹ میرے اعمال میں کیا بنا. اب یہ ڈیبٹ نیگیٹو کو ڈیبٹ کیسے کرنا ہے، اکاؤنٹس کو ریکنسائل تو کرو. اب ہم لگے ہوئے ہیں مگر اپنی ذاتی بیلنس شیٹ نہیں بنا رہے. تو میں نے جس طرح کہا کہ شفا کو مطلب ہے جوڑا بنانا. اور جب کوئی انسان گناہگار جب کسی قوی اور کامل ہستی کے ساتھ اپنے ایمان اور روئے تعلق کے ضم ہو جاتا ہے تو وہ ناقص سے کامل بن کر الہی مغفرت کا حصہ بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں شفاعت. اب چلتے ہیں آگے. اب قرآن مجید میں شفاعت کے بارے میں 3 بڑے کلیئر کانسیپٹ ہیں، بالکل کلیئر کانسیپٹ ہے. پہلا کلیئر کانسیپٹ ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254. وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا بما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہا ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم ظالمون. اے ایمان والوں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، نہ دوستی اور کوئی شفاعت کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں. تو یہ بالکل ڈینائل ہے کہ شفاعت نہیں ملے گی. یہ ڈینائل ہے شفاعت کا، کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ ہے اپنے رزق میں سے انفاق نہیں کرنا. یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبلکم ان یاتی، کہ اے لوگوں جب رزق میں سے انفاق کر دو اس دن سے پہلے جب تمہارے پاس چوائس ختم ہو جائے. کیونکہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو پھر شفاعت نہیں ہوگی. نماز نہیں پڑھنے کی شفاعت ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھنے کی شفاعت ہو جائے گی، حج نہیں کرنے کی شفاعت ہو جائے گی، مگر رزق کے انفاق نہیں کرنے کی شفاعت نہیں ہوگی. رزق کے نہیں انفاق کرنے کی شفاعت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز آپ کا ذاتی فعل ہے، روزہ آپ کا ذاتی فعل ہے. انفاق نہیں کرنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. انفاق نہیں کر رہے ہو تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہو نا. تو اس پہ میں معاف نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے اس کا شفاعت نہیں کروں گا میں. تمہیں اس نے مال دیا، تم نے خرچ نہیں کیا، ختم ہو گئی بات ختم. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا،
کچھ بھی نہیں کیا، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جس کی شفاعت بیان کر دی۔ اس کے بعد اس نے کہا قل اللہ شفاعت جمیعا لہو ملک السماوات، اس نے کہا کہ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام شفاعت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شافی، کوئی اور آدمی یہ 5 نمبر پورے نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کرے گا۔ اس نے اسے بین لگا دیا، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اوپر ہمارے وہابی بھائیوں نے ہماری زندگی عذاب کر دی کہ اللہ شفیع ہے، بس اللہ شفیع ہے، اللہ شفیع ہے۔ اور بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ شفیع ہے، قل اللہ شفاعت جمیعا لہو مالک السماوات والارض، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں، اس پہ کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت الکرسی کی آیتیں ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، اور جو میری پوری آج کی لیکچر ہے یہ پوری اس آیت کے ذیل میں ہے بیسیکلی، اور اس آیت میں تمام مسائل حل کر دیے گئے۔ وہ کہتا ہے یہ شفاعت کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے۔ ولا یشفعون، اور کسی کو حق میں سفارش نہیں کرتے، اور وہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے۔ ولا یشفعون الا لمن تزا، وہ کسی میں سفارش وہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے۔ اب یہاں پورا اسٹریس ہے وہ پہ کہ یہ وہ کون ہے، وہ کسی کے حق میں سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو۔ مطلب وہ سفارش کرتے ہیں مگر اس سے کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ تو وہ 5 نمبر جو شارٹ چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں کچھ لوگ ہیں، کوئی ہستی ہے جو سفارش کرتی ہے اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ سفارش تو اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے سفارش کرتے ہیں مگر وہ ان کی سفارش کرتے ہیں وہ راضی ہو، اور وہ جو لوگ ہیں جو سفارش کرتے ہیں، جو خودسفارش کرتے ہیں، وہ وَهُمْ مِنْ خَشِيَّةِ الْمُشْفِقُونَ، وہ اس کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں۔ سفارش کرنے والے اس کے خوف سے، مطلب ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہے، جب ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہاری سفارش پہ تمہیں نکال رہے ہیں، مگر وہ اتنے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے وہ لرزتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے رک جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب یہاں پر آ کر اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم لرزتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
وہ اللہ کی مرضی سے شفاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ ان کے خوف سے لرزا ہے۔ اچھا، جب اللہ راضی ہے تو پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ راضی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی پارٹی میں تو ہوں مگر میرے نمبر کم ہے، نمبر کم ہے نا، پارٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں مگر میرے نمبر 5 نمبر کم آ رہے ہیں نا، شارٹ ہے 5 نمبر، تو 3-4 کنڈیشن ہوئی نا کہ پہلے 5 نمبر کم ہو، اللہ تم سے راضی ہو، اور دوسرے والے جو سفارش کرنے والے ہیں ان کو یہ اجازت ہو کہ وہ اللہ سے تمہاری سفارش کر سکیں، اور وہ خود وہ ہیں جن پہ اللہ کی ہیبت سے لرزہ طاری رہتا ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ جو آیت نمبر 28 ہے، یہ آیت نمبر 28 جو ہے سورہ انبیاء کی، یہ جو آیت ہے وہ اللہ کی مرضی سے شفاعت کرتے ہیں۔ اب یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک چیز کو واضح کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اذن کا مطلب ہے مرضی، ٹھیک ہے؟ اذن کا مطلب ہے اجازت، اذن کا مطلب ہے اجازت، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو وہ شفاعت کر دیتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہوتی ہے اجازت، ایک ہوتی ہے مرضی۔ میری اجازت ہے مگر میری مرضی الگ چیز ہے، مرضی کا اظہار ضروری نہیں ہے، اجازت دی جاتی ہے، اجازت دی جاتی ہے، مرضی کا اظہار کی ضرورت نہیں ہے، مرضی ہے میری، آپ کہیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا، آپ سمجھے نا، میری مرضی ہے تو آپ کو عمل کریں گے، میری مرضی ہے تو آپ میں ایکسیپٹ کر لوں گا۔ اجازت آپ لیں گے کہ میں یہ مائک یہاں رکھ دوں، سمجھ آئی؟ مرضی اور اذن میں فرق ہے۔ تو عیسیٰ جو بندے زندہ کرتے تھے وہ کرتے تھے اذن کے ساتھ، اذن ہر جگہ لکھا ہے، اذن 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 اذن، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں میرے آقائے نامدار کے بارے میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ والا جو سلسلہ ہے یہ اذن کا نہیں ہے، یہ مرضی کا کیس ہے، یہ مرضی کا کیس ہے۔ وہ مرضی کا کیس یہ ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب یہاں پر مرضی آ گئی، اب یہاں پر مرضی آ گئی، اب یہ کیس مرضی کا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب مرضی کا کیس، اب مرضی کے دو کیس ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور دوسری آیت ہے جس میں کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، وہ اللہ کی صبح شب ہجرت کی آیت ہے کہ وہ مرضی خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیں، اب یہ جو مرضی خریدنے کا عمل ہے، یہ آپ سارے 10 محرم کو پورا کریں گے رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری مرضی جو ہے وہ تیری مرضی، جو تیری مرضی میں اس پہ تیرے امر پہ قائم ہوں، تو رضی، تو وہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سفارش اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ 5 نمبر پورے نہیں ہو سکتے، وہ 5 نمبر وہ ہستی کر سکتی ہے جس کو اللہ نے اجازت دی، اور تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اللہ تم سے راضی ہے، کافر تم اس کی کچھ چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اور وہ ان لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ ہیں جن کے دل اللہ کی ہیبت سے لرزاں رہتے ہیں،
19 رمضان سن 40 ہجری میں ضربت لگی تو یہی تھا نا جو آپ کہتے ہیں بار بار، جب کہتے ہیں کہ آپ کے پیر سے تیر نکال دیا گیا، کیونکہ وہ لرزہ، ان کو ہوش نہیں تھا جب اللہ کے سامنے تھے، وہ لرزہ تھے، وہ اس کی محویت میں تھے، اعوذ باللہ ہوش کی بات غلط ہے، وہ اتنی اس کی محویت میں تھے کہ تیر نکال لیا، تو لرزہ رہتے ہیں اس کی ہیبت میں، وہ ان کا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے بنیادی چیز۔ اچھا، اب یہاں پہ اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے شفاعت اور ایک چیز ہوتی ہے وسیلہ۔ ٹیکنیکلی وسیلہ اور شفاعت ایک ہی چیز ہے۔ کسی بندے کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ، کسی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا، تو وسیلہ ہے یا شفاعت ہے؟ اگر دنیا میں ہے تو وسیلہ ہے، آخرت میں تو شفاعت ہے۔ اگر دنیا میں ہے تو اسے وسیلہ بولیں گے، اگر آخرت میں ہے تو شفاعت بولیں گے۔ وسیلہ الگ چیز ہے، شفاعت الگ چیز ہے، مگر وسیلے پہ میں بھی آتا ہوں، وسیلے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، اب سورہ اسراء کی 79 نمبر آیت میں کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے حصے میں بیداری اختیار کریں، یہ آپ کے لیے اضافی عمل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود، مقام شفاعت پر فائز کرے گا۔ یہ آپ کی نوٹیفیکیشن ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے آپ کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بننے کی نوٹیفیکیشن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عام انسان کے لیے تہجد کی نماز واجب نہیں ہے، رسول کے لیے ہے، اور اس تہجد کی نماز کا جو رزلٹ کہہ لیں یا اس کا جو شکر ہے وہ ہے مقام محمود پہ پہنچانا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا نامدار کی شفاعت کی نومینیشن کا نوٹیفیکیشن۔ یہ ہے نوٹیفیکیشن، کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہم مقام محمود پر پہنچائے، اور ہم ٹی وی پہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو مقام محمود پہنچائے، چل رہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، او بھائی یہ چلتی ہے ٹی وی، دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر، وہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا پہلا کانٹیکس شفاعت کا۔ اب ایک اور کانٹیکس شفاعت کا ہے، وہ سورہ مریم میں ہے۔ وہ کہتا ہے یوم ناشر المتقین الی الرحمن فدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدا رحمان کی طرف مہمان کی طرح جمع کریں گے، اچھے لوگوں کو۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا، اور گنہگاروں کو پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، تو یہ لوگ کسی کا سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے مگر صرف وہی جس سے رحمان نے عہد لے رکھا ہو۔ یہ جو آیت ہے کسی کو نہیں ہوگا مگر وہ اس کا مطلب ہے کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا مگر اسے جسے رحمان سے اجازت مل گئی ہو۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں
یہ بالکل کلیئرٹی سے یہ بتا رہی ہیں کہ جس کے 85 نمبر ہیں وہ میرے آقا نامدار کی شفاعت کے لیے امیدوار ہو جائے. مطلب یہ اچھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 85 پہ بیٹھ جاؤ، مطلب یہ نہیں کہہ رہا. مگر وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ 85 پہ بیٹھنے والی بات نہیں ہے، مگر اگر 85 ہو گئے تو وہ یہ کہہ رہا ہے مگر جو 85 اگر ہو گئے تو اچھا. اب یہ جو ہے اندہ رحمان و عہدہ، یہ عہد کون سا ہے؟ یہ عہد ہے جو بندہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے وہ یہ عہد کم از کم کرے، جس کے 85 نمبر ہیں وہ یہ عہد کرے کہ وہ جنت، دوزخ اور حساب کتاب کا قائل ہے موت سے پہلے. مطلب یہ نہیں ہو کہ وہ شفاعت صرف اس کی ہوگی جس کا جنت، دوزخ اور حساب کتاب پر کاملاً ایمان ہوگا. اس کا یہ عہد ہوگا کہ ہاں حساب کتاب ہوگا اور بیلنس پہ جائے گا، اس عہد کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ہمارے ہاں تلقین پڑھی جاتی ہے ہمارے، اس لیے کہ یہ ہم اسے بتا رہے ہیں کہ تیرا یہ عہد ہے، تیرا یہ عہد ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں قرآن مجید کی سورہ مدثر میں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، 44، 45، 46، 47، 48. قرآن کی آیت نمبر 45، 46، 47، 48 یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن کے نمبر 85 اگر ہوں گے مگر پھر ان کی صفات نہیں ہو ہی نہیں سکتی، ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ وہ کیسز ہیں جن کی صفات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بتا دیا کہ جن کی صفات نہیں ہو سکتی وہ ہیں آیت نمبر 43، 43 قالوا لم نکا من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. ان کی صفات نہیں ہو سکتی. اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان کی بھی صفات نہیں ہوگی. اور ہم باطل پرستوں کے ساتھ مل کر بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی بھی صفات نہیں ہوگی. اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ان کی بھی صفات نہیں ہوگی. یہ 5 وہ لوگ ہیں جن کی شفاعت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر ان کا 1 نمبر بھی کم ہے تو بھی نہیں نکلے گا. 1 نمبر بھی کم ہے تو اس کی شفاعت نہیں ہے. اس نے سورہ مدثر میں یہ بتا دیا کہ یہ 4 کیٹیگری جو ہے نا ان کی شفاعت نہیں ہے. ان 4 کی شفاعت نہیں ہے جو نماز اوائڈ کرتے تھے، جو محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور باطل پرستوں کے ساتھ مل کے بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو 4 چیزیں ہیں جن کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اب اس میں یہی سورہ مدثر کی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کے بارے میں بات نہیں کرتا کہ اور نہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے. وہ ہمیشہ ریفرنس سے بات کرتا ہے. بہت کم ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے. بالکل کلیئر، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر بہت آگے تک جاتی ہے، مگر میں صرف اردو پڑھ دیتا ہوں تیزی سے. یہ ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہے، ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اس آدمی نے حضور کو بہت تنگ کیا، تو اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. وہ کہہ رہا ہے آپ چھوڑ دیجئے، میں اس سے نمٹتا ہوں. حضور سے کہہ رہے ہیں آپ اس کو اگنور کریں، میں نمٹتا ہوں اس سے. اور میں نے اسے وسیع مال عطا کیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ہر طرح کی فراوانی اور عیش فراہم کیا. پھر یہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات کا سخت دشمن تھا. میں ان قریب اسے ایسا سخت عذاب میں مبتلا کروں گا. یقیناً یہ کیوں اس کو اتنی بات کر رہا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے کافر ہوئے، مگر اس کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے؟ یقیناً اس نے قرآن کے خلاف لوگوں کو روکنے کے لیے سوچا اور اندازہ لگایا. یہ جو آدمی تھا یہ امیر آدمی تھا، پاورفل آدمی تھا، اور وہ قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہ غلط ہے. بس وہ ہلاک ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا. پھر وہ ہلاک ہو، اس نے کیسا برا اندازہ لگایا. پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور اسے تکبر کیا اور کہنے لگا یہ قرآن تو بس ایک جادو ہے اور پچھلے لوگوں نے اس سے نقل کیا جا رہا ہے. یہ اس کا سٹیٹمنٹ انہوں نے قرآن نے کوٹ کر دیا. یہ انسان کے کلام کے سوا کچھ نہیں ہے. قریب ہے کہ میں اسے دوزخ میں جھونک دوں. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. یہ سورہ مدثر کی 11 سے لے کر 26 تک آیتیں ہیں. یہ جنرلائز آیتیں نہیں ہیں، یہ ایک آدمی کے بارے میں آیتیں ہیں، اور اس آدمی کا نام ہے ولید ابن مغیرہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. تمام دنیا کی حدیثیں، تمام دنیا کی کوئی کتاب بھی یہ نہیں. دیکھیں وہ آیت کو غور سے پڑھے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ بگاڑا، تو اس کا مطلب کوئی واقعہ ہے نا. یہ کوئی السٹریشن نہیں ہے، ایکچوئل واقعہ ہے. اور پیٹھ پھیر کر چلا اور اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے اور پچھلے لوگوں سے نقل کیا جا رہا ہے، یہ انسان کا کلام کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا اور اس آدمی نے یہ حرکت کی تو قرآن نے اسے ڈال دیا. یہ قرآن مجید میں کسی آدمی کی نام کے بغیر اونلی ڈسکرپشن ہے. قرآن مجید نے کبھی ایک تو ابی لہب کے بارے میں ہے نا، باقی کبھی قرآن مجید بندوں کے بارے میں اس طرح گفتگو نہیں کرتا. یہ اس کے بارے میں، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، اور یہ بہت امیر آدمی تھا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت شدید دشمن کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں تمام وہ خوبیاں تھیں جو مکے کے بادشاہ بننے کے لیے ضروری تھی. یہ نہایت خوبصورت تھا، یہ نہایت امیر تھا، اس کے بہت سارے بیٹے تھے، اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اس کے پاس خاندانی تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے ملنی چاہیے یہ مکے کی سلطنت. یہ محمد کہاں سے آ گیا؟ اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. اور آپ سارے اس کو نہیں پہچانتے، مگر میں اگلا نام لوں گا آپ فوراً پہچان جائیں گے. یہ خالد بن ولید کے والد تھے. اچھا، اس میں ہی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، حضرت خالد بن ولید میں کوئی عیب نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک آیت آپ کے والد کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میں ایگری کرتا ہوں. ان سے پوچھا، خالد ولید سے پوچھا کہ کیا یہ آیات آپ کے والد کے بارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ میں ایگری کرتا ہوں. اس لیے کہ اسلام خاندان نہیں دیکھتا. یہ ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد تھے. یہ آیت ان کے بارے میں. تو یہ یاد رکھنا، مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے. رسول کے دشمن کو ذلیل کر دیتا ہے. اپنے دشمن کو معاف کر دے گا وہ، رسول کے دشمن کو معاف نہیں کرتا. اچھا اب آ جاتے ہیں، میں آخری آیت پہ اس آیت پہ پڑھتا ہوں، یہ آج کی، کیونکہ بہت میں چاہتا تھا کہ بالکل کنڈینس بات رہے، تو اب اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ شفاعت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا. اور قرآن مجید کی آیت نمبر 64 سورہ نساء کی یہ وہ آیت ہے کہ اگر یہ اس آیت کے بعد لوگ میرے آقا نامدار کو نہیں پہچانے تو اس کا مطلب ہے کہ بددیانتی ہے. وہ آیت کہتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. یہاں بات ختم ہو گئی. اب وہ بات کر رہا ہے ایک ڈیفرنٹ. اور جب لوگ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے ہیں اور تمہارے پاس آتے ہیں، رسول کے پاس، اور خدا سے بخشش مانگتے ہیں، اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں تو خدا معاف کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں. یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بخشش گناہ کر لیا، اب رسول کے پاس آئے استغفار کرانے کے لیے. تو بھائی استغفار اللہ سے کرو نا، رسول کے پاس استغفار کرانے کیوں آئے ہو؟ رسول کے پاس استغفار، رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں، رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو خدا ان کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں. تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں. تو جب وہ خدا سے بخشش مانگتے ہیں اور رسول بھی بخشش مانگتے ہیں تو پھر خدا ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کہ وہ یہ جو آیت ہے یہ اسلام میں بڑی کنٹروورشل آیت ہے. کنٹروورشل اس سینس میں کہ مختلف لوگوں نے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ رسول سے بخشش نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے بخشش مانگو، رسول کو درمیان میں کیوں لا رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے تمہارے پاس آتے ہیں اور خدا سے بخشش مانگتے ہیں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں تو خدا کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں. جب دو بخششیں ہو گئیں تب وہ بندہ بخشا گیا ہے. تو رسول نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے، تو رسول کی دعا کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ رسول کی دعا کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی دعا دنیا میں دعا بخشش استغفار کے لیے ہے اور وہاں شفاعت کے لیے. اچھا اب میرا ایک سوال ہے یہاں پر، ایک سوال ہے. ایک ٹائم میں رسول تھے، ایک ٹائم میں آئے اور ایک ٹائم میں رسول چلے گئے اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے. رئیس بھائی اس ٹائم میں آ گئے، رئیس بھائی نے اس ٹائم میں رسول سے سفارش کروا لی، آپ بخش گئے. میں بعد میں آیا،
میں تو رسول کے ٹائم میں تھا ہی نہیں، تو یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہے۔ جا صاحب رسول چلے گئے، اب بخشش کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ تو کہہ رہی ہے بخشش کو، اس کا مطلب ہے جو رسول کے زمانے کے تھے ان کے پاس ڈبل رائٹ تھا۔ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ان کے پاس تو یہ رائٹ تھا کہ اللہ کی بخشش بھی ہو گئی اور رسول سے بھی کہا بخشش کی دعا کر دیں، اور بخش گئے۔ میں بعد میں پیدا ہو گیا، میرے پاس وہ رائٹ کا ہے۔ یہ میں بڑی عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ رسول کے زمانے والوں کو تو رسول تھے، بخشش کی دعا کر رہے تھے، اب میرے بارے میں کیا اور حکم ہے؟ تو مجھے آپ نے ڈسکریمنیٹ کر دیا نا، ڈسکریمنیٹ کر دیا نا، تو یہ ڈسکریمنیشن ختم ہوتی ہے جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لو کہ ایک رسول جیسا ہے جو تمہاری بخشش کی دعا کر سکتا ہے۔ اور اس لیے ہم اپنی دعاؤں کو امام زمانہ کے واسطے سے بھیجتے ہیں۔ یہ ہے امام زمانہ کی حقیقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں ڈسکریمنیٹ کیسے ہو جاؤں گا کہ وہ کہوں گا یار وہ تو نکل گئے، مجھے آپ نے رائٹ ہی نہیں دیا، مجھے آپ نے یہ رائٹ ہی نہیں دیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں ناانصاف نہیں ہوں، میں ہر وقت میں ایک وہ چھوڑ کے جاؤں گا جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا اور اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے آپ 15 شعبان کو امام زمانہ کے واسطے سے دعا بخشش مانگتے ہیں۔ اس لیے مانگتے ہیں امام زمانہ کے واسطے۔ یہ میں اور مسلمین، باقی مسلمین جو ہیں، باقی مسلمان، ہم لوگ تو امام زمانہ کو مانتے ہیں، اس لیے باقی مسلمان اور ہم بھی رسول کو زندہ مانتے ہیں۔ ہم تو 12 امام کو ماننے والے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ امام نائب ہے، مگر جو باقی اہل سنت مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کیا ہوگا؟ ان کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ کہیں گے یار میں تو بعد میں پیدا ہوا، میرے پاس تو رسول اللہ کی شفاعت کا ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے رسول کو زندہ مانا جاتا ہے کہ وہ جو یہ والی 64 نمبر آیت ہے یہ ویلڈ ہے آج بھی، اس لیے رسول زندہ ہے، اس لیے رسول زندہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کو اٹیسٹ کر رہا ہے، وہ تمہاری دعا کو اٹیسٹ کرنے کے لیے زندہ ہے، اس لیے رسول زندہ ہے۔ اچھا، اور یہ جو استغفار ہے وہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے سورہ یوسف میں ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اور یوسف کے بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے لیے استغفار مانگے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میرے پاس ٹائم شارٹ ہے مگر میں اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا۔ آخری چیز جو ہے وہ میں پڑھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا آنسر اس آیت سے آتا ہے، اس سبجیکٹ سے آتا ہے۔ قل اللہ شفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اور فرما دے کہ تمام شفاعتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے اوپر صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے، ہماری کتابوں کی بھی ہے، وہ یہ کہتی ہے، اس سارے سبجیکٹ کو وہ کلوز کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ روز محشر جب تمام انبیاء، فرشتے، نیک و صالح مومنین گنہگاروں کی بخشش کے لیے اپنی سفارشیں مکمل کر چکے ہوں گے،
مطلب ہو چکی ہوگی ان کی سفارشیں. اب وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہیں کرے. سفارش کرنا رسول کا کام ہے, ایکسیپٹ کرنا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تب بھی کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں باقی رہ جائیں گی. اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کو بروکار لاتے ہوئے جو تمام شفاعتوں سے بڑھ کر ہوگی, اپنی رحمت سے گنہگاروں کو بھی جنت کی آگ سے نکال کر دوزخ کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ کے دو رول ہیں. اللہ کے قیامت کے دن دو رول ہیں. ایک رول ہے کہ وہ حساب کر رہا ہے. حساب بھی تو اسی کے آدمی کر رہے ہیں نا. اس نے حساب کر دیا کہ اس آدمی کے پانچ شارٹ ہیں. یہ اللہ کا رول ہو گیا بحیثیت محتسب. اب 5 رول ہونے کے بعد جب ساری کتابیں کلوز ہو جائیں گی اور فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں اور یہ جنت میں, تو اللہ تعالیٰ اپنا رول چینج کرے گا اور پھر بنے گا وہ شافع, اور اس میں سے ضرورت کو نکال کے ادھر ڈال دے گا. مطلب وہ اتنا زیادہ کریم ہے کہ وہ ہو گیا, حساب ہو گیا, شفاعتیں بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود بھی وہ کچھ کو نکال کے ادھر ڈال دے گا. یہ آخری شفاعت ہے جو اللہ کی شفاعت ہوگی. یہ اللہ کی شفاعت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں صرف 2 آیتیں پڑھ کر وسیلے کو ختم کر دیتا ہوں. وسیلہ شفاعت آخرت میں ہے, وسیلہ دنیا میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. قرب حاصل کرنے کے ذریعے کو بولتے ہیں وسیلہ. ٹھیک ہے. وابتغوا بولتے ہیں, وابتغوا عربی میں بولتے ہیں ڈھونڈنے کو, تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب تلاش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سامنے نہیں ہے. وہ سامنے نہیں, وہ اپیرنٹ نہیں ہے, اپیرنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول وسیلہ نہیں ہے. رسول تو سامنے ہے نا. رسالت جب سامنے آئے گا جبھی تو رسول بنے گا. وابتغوا وسیلہ, وسیلے کو تلاش کرو. تو تلاش تو سے کریں گے جو سامنے نہیں ہو. تو وسیلہ تمام اصحاب میں کہیں ہے. اب اس میں ڈھونڈو کون سا صحابی وسیلہ ہے, کون سی شخصیات, کون سے لوگ وسیلہ ہیں. وابتغوا, اس نے تمہیں اوپن چھوڑ دیا کہ تم ڈھونڈو وسیلہ کون ہے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈو. وابتغوا, ڈھونڈو. یہ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے ایمان والو, خدا سے ڈرتے رہو, اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو. اب سوال یہ کہ نبی وسیلہ ہے. یس, نبی وسیلہ ہے, ایک اور ریفرنس ہے, مگر یہ نبی کے وسیلے کے علاوہ کسی اور چیز کی بات ہو رہی ہے جو وسیلہ ڈھونڈنا ہے. نبی کو ڈھونڈنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وابتغوا کو, آپ کو وابتغوا میں پریشانی ہو رہی ہوگی تو وابتغوا کو میں یہاں ختم کر دیتا ہوں آخری آیت پہ. یہاں سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. وَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. فَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَبِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو. یہ وابتغوا ہے, جمعے کی نماز کے بعد کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ جمعے کی نماز ہو جائے تو اس میں بازاروں میں جاؤ اور اپنا وسیلہ تلاش کرو. تو وابتغوا کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. تو وسیلہ تلاش کرنا ہے. اب وسیلہ تلاش کیسے ہوگا وہ آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ وسیلہ کس طرح تلاش کریں گے اور کب تلاش کریں گے. یہ اس نے کر دیا. اچھا, اب قرآن مجید کی نہایت ہی
محکم اور انسانی فطرت کی دلیل آیت ہے. وہ کہہ رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جب اللہ کے ہاں ان کے پاس سے کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی تھی. یہ عیسائی اور یہودیوں سے بات ہو رہی ہے جو مدینے میں تھے. وہ کہہ رہا ہے جب اللہ کے پاس ان کے یہاں سے کتاب آئی جو آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ بات یہ ہے، یہ آیت اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب میرے آقا نامدار نہیں آئے تھے تو مدینے اور مدینے کے یہودی اور عیسائی ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر تھا، آپ کا ذکر تھا، اور وہ آپ کے ذکر کے آپ کے حوالے سے فتح کی دعا مانگتے تھے اور اللہ انہیں فتح دیتا تھا. اور جب آپ آگے تو آپ کو نہیں مار رہے. دوبارہ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اب آپ میں نے واقعہ بتا دیا نا، اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جب اللہ کے ہاں ان کے پاس سے کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی تھی اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. کس بات سے فتح مانگا کرتے تھے؟ آپ کی شفاعت کو، آپ کے وسیلے کو دیتے ہوئے فتح مانگا کرتے تھے. اور تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے بس ان کے پاس آ پہنچی تو وہ کافر ہو گئے، اور پس کافروں پر اللہ کی لعنت. کافر یہاں میں آج کلیریفائی کرتا ہوں، کافر نہیں ماننے والے کو نہیں کہتے، کافر چھپانے والے کو کہتے ہیں. کنسیلمنٹ از کفر. کفر از ناٹ، نہیں ماننا کفر نہیں ہے. کافر بولتے ہیں جو چیز کو چھپا لے، یہ ہے کافر. کافر وہ ہے کہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک نبی آئے گا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، یہ اس کی شکل ہوگی، یہ اس کی قوم ہوگی، یہ اس کا طریقہ ہوگا. وہ سب جانتے تھے، اس کا نام لے کے دعائیں مانگتے تھے. جب کتاب آ گئی اور نبی آ گیا تو اس سے انکار کر دیا. یہ آیت، اس آیت کو جب آپ کبھی پڑھیے گا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. اچھا، میں آپ کو کل بھی بتایا تھا میں نے کہ جو بقرہ ہے اور آل عمران ہے اور نساء ہے، یہ مدینے میں آئی ہیں. یہ مدینے میں آئی ہیں اور یہ اس وقت آئی ہیں جب سوسائٹی اسٹیبلش ہو گئی تھی. تو یہاں پر ایک آرگومنٹ ہو رہی ہے کہ بھائی تم تو اس کتاب کا حوالہ، اس بندے کا حوالہ دے کر، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تم اس کام کو پہلے کرتے رہے ہو اور تم جب وہ آ گیا تو نہیں مان رہے، اس لیے وہ کافر ہے. اس لیے وہ کافر ہے. وہ کافر ہو گئے نا جی. اچھا جی، اب میں دو چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے مسائل کے سلسلے میں، کہ واقعہ کربلا میں جو مصائب ہیں اس سلسلے میں مجھے ایک آدمی نے ابھی کل پرسوں کینیڈا سے ٹیلی فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اردو اسپیکنگ لوگوں میں یہ واقعہ اس طرح کہا جاتا ہے، یہ واقعہ اس طرح کہا جاتا ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان ہسٹوریکل فیکٹس میں جو اب ریسرچ ہوئی ہے اس کے حساب سے اسے صحیح بیان کریں. تو
میں نے اس کے ساتھ بڑی بحث کی اور میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ جو عزاداری میرے پاس ہے یہ عزاداری میری تاریخی روایت ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں واقعہ کربلا جو آپ آج ریسرچ کر کے لا رہے ہیں تصدیق اس کی بھی تصدیق آپ کے پاس نہیں ہے اور یار میرے پاس اس کی تصدیق بھی میرے پاس نہیں ہے. میں نے 1400 سال میں اپنے جس طریقے کو اپنا لیا ہے جو بھی میرا طریقہ ہے میں نے حضرت علی اکبر کی شہادت کا میں نے ایک بیان ہے میرے علی اکبر کی شہادت کا ایک بیان ہے حضرت عباس کی شہادت کا ایک بیان ہے میرا ایک بیان ہے جو چل رہا ہے پچھلے 60 سالوں سے چل رہا ہے. جب میرے والد صاحب لاہور شفٹ ہو کے گئے تو وہ مصائب کے دوران اٹھ کے جاتے تھے کہتے تھے یار یہ کیا پڑھ رہا ہے یہ تو وہ اس لیے کہ وہ پنجاب میں مصائب پڑھتے تھے وہ ہم سے مختلف ہوتے تھے. تو ہم لوگ جو اردو اسپیکنگ مصائب پڑھتے ہیں وہ ایک الگ مصائب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری روایت ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے. اب اس کو آپ غلط کہیں یا صحیح کہیں مگر میری روایت ہے وہ اور آپ جو لے کر آ رہے ہیں آپ کو بھی اس کے بعد اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو اب جب سے یہ کمیونیکیشن آئی ہے تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ یوں ہے اس کو یوں کریں یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یہ اس طرح ہوا تھا. اب وہ ریسرچ کرتے جا رہے ہیں. میرا ان سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے قرآن میں ریسرچ کرو واقعہ کربلا میں ریسرچ نہیں کرو اس کے واقعات پر ریسرچ نہیں کرو جو جس کو مانتا ہے ماننے دو وہ اس کو ماننے دو. اگر میں ایک واقعے کو اس طرح ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو اسے ماننے دو. میں نہ میرے پاس گارنٹی ہے اس کے کہ یہ اس طرح ہوا نہ تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ اس طرح ہوا. تو اب آج تم کہو کہ میں وہ والے واقعات بیان کروں جو ایرانی بیان کرتے ہیں یا میں وہ واقعی بیان کروں جو عراقی بیان کرتے ہیں یا وہ واقعی بیان کروں جو آپ کی نئی ریسرچ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو مگر میری روایت اس حساب سے نہیں ہے. اور میں یہاں اور یہ جو جتنے کراچی کے مسئلے ہیں ہم ان کی ہماری کوشش ہے کہ کوئی آدمی دوسری طرح کے مصائب بیان نہیں کرے. یہ آپ اس سسٹم کو پیرالائز نہیں کر سکتے. جو بھی غلط میں کہہ رہا ہوں ہم جو بھی غلط کر رہے ہیں جیسا بھی کر رہے ہیں یہ ہماری روایت ہے. ہم اس روایت کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے. اور اگر دیکھیں نا اگر آپ کے پاس اس کے سامنے کوئی وحی ہو تو مان بھی لوں گا نا. میں کوئی وحی تو نہیں ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ بھی تو کسی آپ کی ریسرچ ہے نا. اور میرے پاس جو واقعات آئے ہیں وہ میری ریسرچ ہے یا جو میرے پاس جہاں سے بھی آئے ہیں جو کچھ میں نے سمجھا ہے پڑھا ہے لکھا ہے وہ. تو جب واقعہ کربلا ہو گیا تو امام زین العابدین نے کبھی کسی واقعہ کربلا کے ظالم کے بارے میں دریافت نہیں کیا. صرف ایک ظالم کے بارے میں دریافت کیا کہ حرملہ کا کیا بنا. حرملہ ایک عجیب و غریب کریکٹر ہے کربلا کا اور حرملہ نے جو ظلم کیا ہے وہ ظلم کا واقعہ کربلا کے تمام بنیادی واقعوں میں شامل ہے. حرملہ کے پاس 3 تیر تھے جو وہ لے کر آیا تھا اور اس نے وہ تینوں تیر استعمال کیے اور وہ تینوں تیر واقعہ میں وہ اس پہ جانا نہیں چاہتا. وہ تیروں نے اسلام کے کلیجے کو چھید دیا. پہلا تیر جو اس نے استعمال کیا وہ اس وقت استعمال کیا جب حضرت عباس اپنے منہ میں مشک کو دبا کر بہت تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے اور کوئی ان کو روک نہیں پا رہا تھا. تو عمر سعد نے حرملہ کو کہا کہ عباس خیمے پہ نہیں پہنچے. حضرت عباس کی حرملہ نے عباس پہ حملہ نہیں کیا نہ فوج نے عباس پہ حملہ کیا. حرملہ نے تیر مارا اور وہ مشک پہ لگا اور مشک سے پانی بہہ گیا. یہ پہلا تیر تھا حرملہ کا.
یہ کربلا کا بنیادی واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس نے وہاں اس جگہ سے آگے جنبش نہیں کی، وہاں حضرت عباس نے اپنا کام اپنا ختم کر دیا، وہاں پہ ختم ہو گیا۔ جب پانی بہہ گیا، دوسرا تیر حرملہ نے اس وقت مارا جب امام حسین 6 ماہ کے بچے کو گود میں لے کر آئے۔ میں اس کے بچے کے بارے میں گفتگو کروں گا ابھی۔ اور تیسرا تیر حرملہ نے اس وقت مارا جب امام حسین علیہ السلام اکیلے ہو گئے اور وہ جنگ کرتے جا رہے تھے، اور جنگ کرتے جا رہے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امام حسین کے قریب آئے۔ کسی فوج کے بندے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ امام حسین کے قریب جائے، اور امام حسین گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑے سے نیچے نہیں آ رہے تھے۔ تو حرملہ نے تیر لگایا اور وہ تیر امام حسین کی پیشانی پہ لگا اور امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ تو یہ وہ 3 تیر ہیں جو حرملہ نے استعمال کیے کربلا میں، اور اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کہ حرملہ کا کیا بنا۔ میں صرف چند بند پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں۔ بانوں کے شیر خار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کی نس دیکھ کر ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس یہ جینے کی یاس ہے، کہتی ہے کیا کروں میں دعائے حسین کی، پتلی پھری ہے آج میرے نور عین کی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، ان داغوں کو کہاں جگر داغوں کو کہاں سے جگر لاؤں یا علی، کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی، پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، پچھلی کو آنکھ کھولے تھے اب کھولتے نہیں، روتے نہیں ہمکتے نہیں بولتے نہیں۔ آخر کہا یہ سب نے کہ بلاؤ امام کو، لاؤ خدا کے واسطے لاؤ امام کو، اس بے زباں کا حال سناؤ امام کو، نیلی رگیں گلے کی دکھاؤ امام کو، اکبر کی لاش لے گئے ہے قتل گاہ میں، کوئی پکار لو ابھی ہوں گے راہ میں۔ حضرت لٹا رہے تھے ابھی لاشیں جواں، جو خامے سے بلند ہوئی بیواؤں کی فغاں، بولے چین بھائی کو بن بھائی کے کہا، اکبر تمہاری لاش کا خالق نگہباں، ہم خیمے میں جاتے ہیں اصغر کو بلاتے ہیں، ان کو بھی پاس لا کے تمہارے لٹاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسرائب الذین ظلموا انی منقلب ینقلبون۔